بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل، میں ہوں کامران شبیر۔ ناظرین اکرام، مریم نواز جب سے سیاست میں آئی ہے اس نے مسلم لیگ نون کی سیاست کا جنازہ نکال دیا ہے۔ اس نے مسلم لیگ نون کی سیاست کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا ہے۔ آج لاہور ہائی کورٹ بار کے جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں مسلم لیگ نون کی جو گروپ تھا اس کو بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مریم نواز نے عدلیہ کے خلاف ایک گندی اور غلیظ مہم شروع کی تھی، اس میں آج وکلا نے ثابت کر دیا ہے کہ ہم آپ کی اس گندی اور غلیظ زبان کو نہیں مانتے اور نہ عام آپ کی اس تحریک میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ انہوں نے انکار کر دیا اور انہوں نے پی ٹی آئی کا جو گروپ تھا اس کو بھاری اکثریت سے الیکشن میں کامیابی دلوائی۔ ناظرین اکرام، اب عدلیہ پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ اپنے جتنے بھی جلسے ہیں وہاں پر عدلیہ جب معزز جج صاحبان کی تصویریں لگا کر ان کے نام لے لے کر ان کے خلاف غلیظ زبان کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ سب کے پیچھے کیا چیز ہے؟ یہ مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کی جماعتیں یہ سب کارنامے کیوں کر رہی ہیں؟ ناظرین اکرام، یہ وہی جج تھے جنہوں نے ڈپٹی سپیکر قاسم سوری کی رولنگ کو غیر آئینی قرار دیا اور ان کو حکم دیا کہ دوبارہ سے وہ قومی اسمبلی کا سیشن بلائیں اور دوبارہ سے رولنگ دیں، اور یہ آئین اور قانون کے جو خلاف رولنگ ہے اس کو ختم کیا گیا۔ اس وقت مسلم لیگ نون نے آئین اور قانون کی فتح، اس کو آئین اور قانون کی فتح کا نام دیا، مگر آج مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کی 1 درجن سے زائد جماعتیں وہ ان ججوں کو ماننے سے انکار کر رہی ہیں اور ان پر گٹیا الزامات لگا رہی ہیں اور ان کے خلاف غلیظ اور گندی زبان کا استعمال کر رہی ہیں۔ اس سب کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ ناظرین کرام، اس کے پیچھے وجہ یہ بنتی ہے کہ جب کوئی بھی سیاسی جماعت حکومت سے نکل کر اگلے الیکشن کے لیے ووٹ مانگنے کے لیے عوام میں جاتی ہے تو اس کے پاس عوام کو اپنی کارکردگی بتانے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے۔ عوام کو اس کی کارکردگی دیکھ کر ہی اس کو آئندہ الیکشن میں ووٹ دینے یا نہ دینے کا فیصلہ کرتی ہے۔ ناظرین اکرام، جب سے یہ حکومت بنی ہے رجیم چینج آپریشن کے ذریعے تقریباً 10 ماہ گزر گئے ہیں۔ ان 10 ماہ میں پاکستان کی جو مہنگائی کی شرح ہے وہ بلند ترین سطح پر، اور تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ ڈالر کا جو ریٹ ہے، پیٹرول اور ڈیزل کا جو ریٹ ہے، اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ جتنی مہنگائی ان کے 10 مہینے میں ہوئی ہے اتنی مہنگائی پاکستان کے 75 سالہ دور میں نہیں ہوئی۔ انہوں نے عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیا۔ اب یہ ان وجوہات کی وجہ سے انہوں نے بہت سے کارنامے بھی سر انجام دیے۔ محترمہ مریم نواز نے، نواز شریف نے، شہباز شریف نے، انہوں نے عمران خان کے خلاف بہت ساری مہم چلائی، مگر اس کا عمران خان صاحب کو فائدہ ہوا اور عمران خان صاحب نے مزید کامیابی حاصل کی اور عوام میں مقبولیت حاصل کی۔ اب یہ الیکشن سے بھاگنے کے لیے انہوں نے جو حربہ استعمال کیا ہے اور جو بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ عدلیہ پر حملہ کر کے یہ الیکشن میں ایک نیا بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ الیکشن تو 90 دن کے اندر ہوں گے۔ اب جب یہ غلیظ زبان استعمال کریں گے تو یقیناً ان کو عدالتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان کے پہلے سے ہی کیسز عدالتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اب جب ان کے دوبارہ سے یہ کیسز جو اس زبان استعمال کر رہے ہیں عدلیہ کے خلاف، جب ان پہ کیسز بنیں گے، اس کے بعد یہ الیکشن سے ہار کر، شکست کھا کر یہ بیانیہ بنائیں گے اور الیکشن میں بھی یہ بیانیہ بنائیں گے کہ ہماری سینئر قیادت کو جیلوں میں ڈال کر انہوں نے پھر الیکشن کا اعلان کیا۔ ہماری سینئر قیادت موجود الیکشن میں نہیں تھی جو اپنی پارٹی کو لیڈ کرے اور الیکشن میں کامیابی حاصل کرے۔ یہ بیانیہ گڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر یاد رکھیے گا جب ضمنی انتخابات ہوئے تھے، گلگت میں انتخابات ہوئے تھے، اس کے بعد کشمیر میں انتخابات ہوئے تھے، تو اس سب کی کمپین مریم نواز نے چلائی تھی، اور مریم نواز نے کمپین چلانے کے بعد بری طرح وہاں سے شکست کھائی، اور پھر اس کے بعد ضمنی انتخابات جب ہوئے تو اس میں جب عمران خان الیکشن لڑ رہے تھے تو اس نے اس وقت پھر پورے پاکستان نے دیکھا
کہ عمران خان نے کیسے ان کو شکست دی اور عوام نے ان کو کس طرح ریجیکٹ کیا۔ یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے، یہ سارا کچھ عوام کے سامنے ہے۔ محترم جناب شہباز شریف صاحب جو کہ آج کل جنہوں نے 2 دن پہلے ایک پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے اس پریس کانفرنس میں بہت ہی اچھی باتیں بھی کہی ہیں۔ وہ عوام دیکھ رہی ہے، سمجھ رہی ہے کہ انہوں نے جو کہا کہ جتنے بھی وزراء کرام ہیں، جتنے بھی وزیر ہیں اور جتنے بھی سرکاری افسران ہیں، وہ ان کی مراد کم کی جائیں گی، اخراجات میں کمی کی جائے گی اور حکومت کے جتنے بھی اخراجات ہیں ان میں بھی کمی کی جائے گی۔ بات تو کہنے کی حد تک بالکل ٹھیک ہے، مگر دوسری طرف اگر دیکھیں کہ انہوں نے اس پر عمل کتنا کیا ہے۔ اس کے 2 ہی دن کے بعد سرگودا میں محترمہ کا جو جلسہ تھا، اس میں محترمہ کو وزیر اعظم کے برابر پروٹوکول دیا گیا اور فل سیکیورٹی پولیس اور رینجرز وہاں پر تعینات کی گئی اور اس کی دھجیاں انہوں نے اس بات کی خود اڑائی کہ انہوں نے اخراجات میں کمی کرنی ہے، انہوں نے مراد میں کمی کرنی ہے، انہوں نے غیر ضروری پروٹوکول کو ختم کرنا ہے۔ اس کی دھجیاں تو انہوں نے اس وقت بھی اڑائی تھی جب وہ غیر ملکی دوروں پر جاتے ہیں، اور بالخصوص تو وزیر خارجہ صاحب جب سے وزیر خارجہ بنے ہیں بلاول بھٹو صاحب، انہوں نے تو پاکستان کو دیکھا ہی نہیں ہے، نہ پاکستان میں انہوں نے رہنا پسند کیا ہے۔ جب بھی یہ غیر ملکی دوروں پر جاتے ہیں تو 50 سے 60 لوگوں کو ساتھ لے کر بڑے بڑے مہنگے مہنگے ہوٹلوں میں رکتے ہیں، اور یہاں تک نہیں بلکہ جو پاکستان کے جن کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں، جو پاکستان سے مفرور ہیں اور اشتہاری ہیں، یہ ان کو بھی وہاں سے ساتھ لے کر گھماتے ہیں اور وی آئی پی پروٹوکول انجوائے کراتے ہیں۔ ناظرین کرام، اب پی ڈی ایم سرکار جو ساری چوروں کی پارٹی ہے اور چوروں کا ایک ٹولہ اکٹھا ہو گیا ہے، یہ اب عمران خان کو ہر صورت میں کوشش کر رہے ہیں، کیسز کے ذریعے ان کے خلاف پروپیگنڈے کر رہے ہیں، ان کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر اب جو عمران خان صاحب کے پاس طاقت ہے وہ عوام کی طاقت ہے، اور اب عوام عمران خان کے ساتھ ہے۔ ان کی کسی قسم کی کوئی بھی گٹیا ان کا پروپیگنڈا کامیاب نہیں ہوگا۔ عمران خان صاحب پھر سے آئیں گے اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں عمران خان صاحب بھی وزیر اعظم بنیں گے، اور جتنے بھی ان کے خلاف کیسز ہیں ان میں اللہ تعالیٰ ان کو سرخ